یاد رکھیں کہ بیڈ فیٹ تب پیدا ہوتی ہے جب انسان مسلسل قانون فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور بیڈ فیٹ کے بڑھنے سے پہلے انسان کانسٹیپیشن کا شکار ہوتا ہے، وہ بھی ایک علامت ہے۔ انسان گیس کا شکار ہوتا ہے، وہ بھی ایک علامت ہے۔ کولڈ ڈرنک بھی اس میں شامل ہے، دہی بھی اس میں شامل ہے، ٹماٹر بھی اس میں شامل ہے، لہسن بھی اس میں شامل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ الرزاقی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ جیسے کہ ہمارا یہ ویڈیوز کا تسلسل ہے ڈیزیزز کے حوالے سے، مختلف بیماریوں کے حوالے سے جو پرابلم انسانوں کو ہوتی ہے عام روٹین میں جو ہمیں دیکھتے ہیں، وہ تمام ہم ڈیزیزز انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کا احاطہ کریں اور ان کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ یہ سب علامات میں شامل ہیں۔ بیماریوں میں کوئی بھی چیز شامل نہیں ہوتی، چاہے ہم اس کو کینسر کو سامنے کیوں نہ رکھ لیں، وہ بھی بیماری نہیں ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہمارے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو کا تسلسل ہے یہ گڈ فیٹ کی جو ہم نے بنائی تھی، اس کا ہی تسلسل ہے بیڈ فیٹ۔ بیڈ فیٹ پاکستان میں ایک بہت زیادہ مسئلہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، اور انسان اس کے متعلق غلط فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، مزید علامات کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے کہ بیڈ فیٹ بذات خود کوئی چیز نہیں، اس کے پیدا ہونے کی ایک وجہ ہے، جیسے بواسیر کے پیدا ہونے کی وجہ ہے، جیسے یورک ایسڈ کے پیدا ہونے کی وجہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ سب چیزوں کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، انسان کے پیدا ہونے کی بھی کوئی وجہ ہے۔ اب اگر آپ وجہ کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر وجہ کو جانے بغیر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ بیڈ فیٹ تب پیدا ہوتی ہے جب انسان مسلسل قانون فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور خلاف ورزی بھی ایسے کرتا ہے کہ مسلسل ایسی چیزوں کا استعمال کرتا ہے کہ جو مسکولر سسٹم پہ دباؤ کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ بیڈ فیٹ کے پیدا ہونے کی وجہ ہمارے جو کھانے ہیں وہ ہے فاسٹ فوڈ ہے اس میں شامل، اس میں بے دھرے چاول کا استعمال ہے، آلو کا استعمال ہے، گوبھی بینگن کریلے کا استعمال ہے۔ کریلا تو خیر اتنا مطلب کہ ویٹ کو بڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا لیمن ہے، مالٹا ہے، جامن ہے، فالسا ہے، یہ تمام کی تمام ترشی والی چیزیں ہیں، کھٹاس رکھتی ہیں اپنی کیفیت کے اندر، اپنے مزاج کے اندر، اپنے ذائقے کے اندر کھٹاس رکھتی ہیں، اور مزاج ان کا خشک سرد ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت جو قانون فطرت نے ترتیب دی ہے وہ ہوس پرستی ہے۔ جب انسان ایسی کنڈیشن میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ ہوس پرست ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مسلسل اس کا دل کرتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کھاتا رہوں، کچھ نہ کچھ میرے سامنے آتا رہے، 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد وہ چاہے گا کہ میرا منہ چلتا رہے۔ تو پھر اسی کنڈیشن کی وجہ سے پھر وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کنڈیشن میں یاد رکھیں کہ چونکہ بیڈ فیٹ ہوتی ہے، اور بیڈ فیٹ کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ جینون فیٹ نہیں ہے، یہ وہ فیٹ ہے جو آپ کے مسکولر سسٹم پہ دباؤ ڈال کے اس کو تھکانے کا سبب بنے گی، اور آپ کے ایپیتھیلیل سسٹم، آپ کے جگر کے نظام کو کمزور کرے گی، اور آپ کے اعصاب کو بلڈ کی سرکولیشن پراپر نہیں مل پائے گی، جس کی وجہ سے انسان انزائٹی اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جائے گا۔ اب یہاں سے آپ یہ مت دیکھیں کہ صرف آپ کا ویٹ بڑھا ہوا ہے یہ بیڈ فیٹ ہے، صرف ویٹ بڑھا ہوا ہے، نو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیڈ فیٹ کے بڑھنے سے پہلے انسان کانسٹیپیشن کا شکار ہوتا ہے، وہ بھی ایک علامت ہے۔ انسان گیس کا شکار ہوتا ہے، وہ بھی ایک علامت ہے۔ انسان گھبراہٹ بے چینی کا شکار ہوتا ہے، وہ بھی علامت ہے۔ جلن کا شکار ہوتا ہے، وہ بھی علامت ہے۔ ان سب میں بیماریاں کوئی بھی نہیں ہیں، یہ سب کی سب علامات ہیں۔ اور پھر جیسے ہی آپ حیران کن نتائج دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اپنی خوراک کو چینج کرتے ہیں تو ان سب چیزوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کھجور کا استعمال کرتے ہیں، انجیر کا استعمال کرتے ہیں، اخروٹ کا استعمال کرتے ہیں، کاجو کا استعمال کرتے ہیں، اس میں اگر آپ اجوائن اور پودینے کا قہوہ استعمال کرتے ہیں، دیسی مرغی یا بکرے کی یخنی کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ایسی حالت میں فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ گڈ فیٹ کا ٹریٹمنٹ گڈ فیٹ کی بنیاد پہ کریں گے اور بیڈ فیٹ کا ٹریٹمنٹ بیڈ فیٹ کی بنیاد پہ کریں گے تو یقین مانیے گا کہ اللہ کا نظام اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے تمام کی تمام کنڈیشن چینج ہوتی چلی جائے گی۔
میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ اس کے پیدا ہونے کی وجہ وہ تمام چیزیں جیسے ہم چاول آلو گوبھی سب کچھ میں نے بتا دیا، بعدی چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ روٹین میں، کولڈ ڈرنک بھی اس میں شامل ہے، دہی بھی اس میں شامل ہے، ٹماٹر بھی اس میں شامل ہے، لہسن بھی اس میں شامل ہے۔ بعض ہمارے نادان دوست سمجھتے ہیں بیڈ کولیسٹرول کے اندر بھی وہ لہسن کا استعمال کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیں کہ گڈ کولیسٹرول کے اندر تو لہسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بیڈ کولیسٹرول کے اندر لہسن کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لہسن کا مزاج اللہ پاک نے جو ترتیب دیا ہے یہ خشک گرم ہے۔ بعض لوگوں کا سوچ ہے کہ لہسن خون کو پتلا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہم مزید ویڈیو بنائیں گے لہسن کے اوپر، تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن بیڈ فیٹ کے حوالے چونکہ بات ہو رہی تھی، ان تمام چیزوں کا استعمال بند رہے گا۔ آم کا استعمال پھلوں میں کر سکتے ہیں، گرمے کا استعمال ہو سکتا ہے، خربوزے کا استعمال ہو سکتا ہے، ڈرائی فروٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں جن چیزوں کا استعمال ہو سکتا ہے، اور گرم پانی میں شہد کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور دیسی مرغی اور بکرے کی یخنی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسی حالت میں 100 گرام پودینہ خشک اور 100 گرام گندک آملہ سار، اور اس میں 100 گرام ڈالا جائے اجوائن دیسی، تو یہ 3 چیزوں کا ایسا کمبینیشن تیار ہوتا ہے کہ اگر اس کو 2 ماشے کی مقدار میں صبح دوپہر شام استعمال کیا جائے تو یہ بہترین نتائج دے سکتا ہے۔ ایسے ہمارے دوست، ایسے بھائی جو علاج افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، ایک چھوٹا سا مجرب نسخہ میں نے پیش کیا کہ یہ اس کنڈیشن کے اندر بہترین نتائج کا حامل ہوگا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔